السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بھارت میں اینول آرمی ڈے ہوا اور اس کے موقع پہ ان کے جو انڈین آرمی چیف ہیں جنرل منوج مکھنڈ نروانے، آئی ہوپ میں نے ان کا نام صحیح لیا، انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ بیان دیا. ان کا پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان اور چائنا کے ساتھ کسی بھی وقت بھارت پر حملہ کر سکتے، یعنی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چائنا مل کر کسی بھی وقت بھارت پہ حملہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہو گیا. اب بھارتی افواج اس کے لیے ہائی الرٹ پہ ہیں. کر لو ہائی الرٹ، میں نے تو میسج بھیجا ان کو، کر لو ہائی الرٹ، اپنی تمہاری مت ماری گئی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ پاکستان پر حملے کے لیے جگہ اور وقت کا تعین ہم نے کر لیا. بڑا ہی انٹرسٹنگ آدمی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی مرضی سے، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی مرضی سے کس جگہ پاکستان میں کہاں اور کب حملہ کریں گے اور ہم آپ کو اس حملے کی خبر دیں گے. اچھا، ساتھ ہی میری انڈیا میں ایک اور ان کے ریٹائرڈ کرنل سے بات ہوئی. وہ آج کل ہمارے ساتھ ایک اور چینل پہ جوائنٹلی کبھی کبھی پروگرام کرتے ہیں. میں نام نہیں ابھی لوں گا، ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی. انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا کون سا جنرل ہے جس سے یہاں پہ خوف آتا ہے لوگوں کو، اور اس کے اوپر میمز بنی ہوئی ہیں خوف خوف کی اور یہ وہ. میں کہا وہ کون کا جنرل آصف غفور؟ میں نے کہا وہ کیوں؟ تو کہتے ہیں ان کا آپ کا بیان نہیں یاد، جب فروری 2019 میں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب وقت اور جگہ کا تعین ہم کریں گے، اب انڈیا ہماری سرپرائز کا انتظار کرے. بہرحال یعنی میں نے ان کو ایک اور بات کی، میں نے کہا آصف غفور جو ہے نا ابھی ہمارے ان لوگوں میں سے جن کو ہم مائلڈ تصور کرتے ہیں، ان سے جو سینئر لوگ ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں. انڈیا کوشش تو کرے، اتنی کو مار پڑے گی، اس کو اتنی کو مار پڑے گی کہ تمہیں سب لگ پتا جائے گا. اور پھر وہ زید حامد اور اوریا مقبول جان جو باتیں کرتے ہیں غزوہ ہند، وہ پہ مجھے لگتا ہے پورا ہو جائے گا اس کے بعد، اگر تم نے ایک دفعہ یہ بےوقوفی کی. ویسے منوج نے کہا اگر واقعی پاکستان کو دھمکی دینے کے لیے کچھ کہنا تھا تو کم از کم الفاظ تو چینج کر لیتا نا. وہی پھر جنرل آصف غفور کے الفاظ اور ان کا بیان جو ہے اس کو چوری کر رہا ہے اور اس کو ریلے کر رہا ہے، اور وہ بھی اپنے نیشنل آرمی ڈے کے اوپر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پاس تھاٹ بھی نہیں ہے اس کی. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آرمی چیف جو انڈیا کے ان کا مقصد کیا تھا، لیکن اب وہ پورے سوشل میڈیا پہ ان کی ٹرولنگ جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے. ویسے یہ جنرل نروانے کو میرا ایک مشورہ ہے کہ وقت اور جگہ تعین کرنے سے پہلے انہیں اپنی فوج کا جو اندرونی حال ہے نا اس کا بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ ان کی فوج کے جو حال اتنا پتلا ہو چکا ہے، وہ پہلے ہی ایکسپوز ہو چکے ہیں. بھارت کی آدھی فوج اس وقت شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہے، اور یہ انکشاف حال ہی میں ایک امریکن تھنک ٹینک کی ریسرچ میں کیا گیا. امریکن تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ برائے بھارت کے موجودہ کرنل اے کے مور نے بھارتی آرمی چیف کے متعلق ایک تحقیق کی، اور اس میں بتایا گیا کہ بھارتی فوج میں ذہنی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور گزشتہ 20 سال سے اس کی شرح میں ایک خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے بھارتی فوجی، انہوں نے کہا، آپریشنل دباؤ کے شکار کے ساتھ ساتھ غیر آپریشنل دباؤ کا بھی شکار ہے. اور رپورٹ میں صاف صاف بتایا گیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے آپریشن میں بھارتی آرمی اہلکاروں کے ذہن پہ دباؤ کی سب سے بڑی وجہ. اور اس کے علاوہ کئی ایسے اہلکار بھی موجود ہیں جو اپنی معاشی حالت کی وجہ سے شدید دباؤ میں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے اور ان کی یونٹس بھی متاثر ہو رہی ہیں. اور اس رپورٹ میں پریس کانفرنس میں جنرل نروانے نے سے بھی سوال ہوا اس رپورٹ کے متعلق، کیونکہ بھارتی میڈیا اور عوام میں اس رپورٹ کو لے کر اب بڑی ٹینشن ہے اور تشویش ان کو پائی جاتی ہے. لیکن انہوں نے جواب میں صرف ایک بات کی کہ ریسرچ میں جو سیمپل لیا گیا وہ بڑا چھوٹا ہے، اس لیے اس رپورٹ کو پوری فوج پہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا، اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ ایک حقیقت ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی فوج کے ہاتھوں دنیا بھر میں کئی باری رسوا ہونے والی بھارتی فوج کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے فوجی خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں. سب سے زیادہ دنیا میں جو سوسائڈ کا ریٹ ہے وہ انڈین آرمی کے اندر ہے. اچھا، اور یہ جو ریٹ ہے سوسائڈ کا ان کا، یعنی دشمن کی فوج سے اپنے فوجی مارے جانے سے بہت زیادہ ان کا اس میں تناسب ہے، اور یہ ان کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے. بھارتی فوج میں اس وقت بڑھتی ہوئی خودکشی اور منی میوٹنیز، افسروں کا سپاہیوں سے تلخ رویہ، خودکشی اور خودکش کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد نہتے اور بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام سے انڈین آرمی کا مورال اس وقت بہت ڈاؤن ہوا ہے. اور کشمیر میں قابض بھارتی فوج میں خود، یعنی اس کی مثال سوشل میڈیا پہ اپنی افسران کے سامنے بیانات ہیں. اور اس وقت ہر دوسرا بھارتی فوجی جوان اپنے آپ کو خونی، قاتل، جنونی اور وحشی تصور کر رہا ہے. اور پوری
طرح سے وہ ایک سائیکو کیس بن چکا. بھارتی افواج میں ہر 3 دن کے بعد ایک فوجی جو ہے وہ خودکشی کر رہا ہے. یہ بڑا ہائی ریشو ہے. ہر 3rd ڈے پہ جب ایک فوجی یا ایک افسر خودکشی کر رہا ہے، اور اس طرح کے اقدامات کے باوجود بھارت مسلح افواج میں خودکشی کے رجحان کو روکنے میں ٹوٹلی ناکام ہے. اب سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2010 سے 2019 تک 1113 افراد جو ہیں فوجی اہلکار اور افسران انہوں نے خودکشی کر لی. بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو نارمل ڈیتھ کہا گیا، لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ وہ بھی اصل میں خودکشی تھے. اچھا، فوجیوں میں سب سے زیادہ جو خودکشی ہے اس کا رجحان کشمیر میں تعینات جو فوجی ہیں نا ان کا ہے. ہر سال درجنوں فوجی اپنی بندوق سے اپنا خاتمہ کر لیتے ہیں. 6 سال کے دوران سینٹرل پولیس فورس کے لگ بھگ 700 اہلکاروں نے خودکشی کی. رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی شرح تقریباً 9000 اہلکار سالانہ، یعنی 9000 اہلکار فوجی اور افسر ہر سال خود ہی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں. اور بی ایس ایف کے 150 سے زیادہ فوجیوں نے گزشتہ 3 سالوں میں خودکشی کی. 4% بھارتی فوج کی خواتین اعلیٰ افسران کی جنسی زیادتی کی وجہ سے خودکشی کر لیتی ہیں. اور بھارتی فوج کے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ڈاکٹر وکرم چوپڑا کا اپنا بیان موجود ہے. بھارتی فوج کی اکثریت خطرناک امراض کا شکار ہو چکی ہے. بھارتی فوج خود کو کشمیری قوم کا مجرم تصور کر رہے ہیں، اور ایک سال کے دوران مقبوضہ کشمیر میں تعینات 771 فوجی جوان آفیسرز کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں. اور مقبوضہ وادی میں تعینات 8 لاکھ فوجیوں کا نصف کسی بھی دوسرے علاقے میں پوسٹنگ کرانے کے لیے سفارشیں کروا رہا ہے. بھارتی وزیر مملکت برائے دفاعی امور شری پد نائک نے دسمبر 2019 میں بھارتی پارلیمنٹ لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں کہا کہ خودکشی کے ان 1113 معاملوں میں فوج میں سے 891، بھارتی فضائیہ میں 182 اور بحری فوج میں 40 اہلکاروں نے خودکشی کی ہے. اس مدت کے دوران فوج کی طرف سے اپنی ساتھیوں کو مارنے کے بھی 30 واقعات ہو چکے ہیں کہ خود مار دیا اپنے فوجی کو. تو سوچے اس طرح کی فوج کے ساتھ یہ جنرل نروانے اگر یہ سوچتے ہیں کہ وہ پاکستان پہ حملہ کریں گے اور وقت کا تعین اور جگہ کا تعین کریں ہیں، تو میرے خیال میں اب جنرل نروانے کو بھی اپنا علاج کروانا چاہیے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے. ورنہ میں کوئی پیسے دے دیتا ہوں اور وہ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے علاج کرا لیں، کیونکہ ایک بیمار آدمی کے ذہن کی کیفیت ہے اس طرح کی باتیں کرنا. دراصل اس وقت بھارتی حکام شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ وہ عالمی سطح پہ پوری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. حالت تو یہ ہے کہ WHO نے بھی بھارتی حکومت کی ریاست جموں و کشمیر پر دعووں کو مسترد کر دیا. عالمی نقشے میں جموں کشمیر کو بھارت سے ایک علیحدہ خطے کے طور پہ دکھا دیا گیا، اور WHO نے اپنی ویب سائٹ میں جاری کردہ دنیا کے نئے نقشے میں بھارت کو نیلے رنگ میں دکھایا ہے، جبکہ جموں و کشمیر کو الگ طور پہ سرمئی رنگ میں دکھایا گیا. اب بھارتی میڈیا نے تو اس میں بڑا شور مچانا شروع کر دیا، واویلا کرنا شروع کر دیا، اور الزام وہی روایت کے مطابق پاکستان اور چائنا کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ کو ایک الگ الگ خطے کے طور پہ دکھانے کے پیچھے چائنا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ عالمی WHO کو بڑے فنڈ دیتا ہے اور اس لیے اس کے دباؤ پہ کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت اب ہر لحاظ سے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے، اور جس طرح پہلے وہ کشمیر کے معاملے کو اندرونی کہانی کہہ کے ٹالتا رہا اور اپنے ظلم و ستم جاری رکھے، وہ اب نہیں ہو سکتے، مزید نہیں ہو سکتا. دنیا کو بھی اس حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، اور ان کے اپنے فوجی اس حقیقت کو تسلیم کرتے وقت سرنڈر کرتے جا رہے ہیں یا پھر مجبور ہو کے خودکشی کر رہے ہیں. اور اس لیے جنرل نروانے کو چاہیے کہ پہلے اپنے معاملات سنبھالیں اور اس کے بعد پاکستان کو دھمکی دینے کے بارے میں سوچیں. اور جو کہ آپ کو جواب تو ہمارے جنرل آصف غفور نے دے ہی دیا تھا نا اپنی پریس کانفرنس میں، اور اس کے بعد اب موجودہ DGISPR بابر افتخار جو ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس دے دیا کہ اب پاکستانی فوج نے انڈین اشتعال انگیزیوں کو ہمیشہ بھرپور طریقے سے جواب دیا دیتے رہیں گے. اس لیے جنرل منوج مکند نروانے جگہ اور وقت کے تعین کرنے سے پہلے فروری 2019 کو یاد کر لینا، اور بعد میں پھر بھی پلان ہو تو اس باری میں بھی فوج کے ساتھ ایک شاندار چائے کی پیالی تمہارے لیے رکھوں گا، کیونکہ تمہیں پھر واپس نہیں اب جانے دیں گے. یہ میرا تمہیں پیغام ہے. اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ جنرل نروانے کی ٹیبل تک پہنچ جائے اور اس کو اپنی حیثیت اور اپنی اوقات جو ہے وہ سمجھ آ جائے. اس کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، کامنٹ سے مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اس پاگل آدمی کے علاج کے لیے آپ کو بھی اگر کوئی ٹوٹکا آتا ہے تو وہ بھی بتائیے گا. Until the next time, اللہ حافظ.